معزز سامعین کرام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت رکھنا ہر اہل ایمان کے ایمان کا لازمی جز ہے۔ جس دل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت نہیں ہوگی، اس کا ایمان ناقص و نامکمل ہے۔ حتیٰ کہ روئے زمین پر تمام مخلوقات میں سے کسی ایک چیز سے بھی محبت اللہ کے نبی سے بڑھ کر ہوئی تو یاد رکھنا اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے وعید ارشاد فرمائی ہے۔ قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس اجمعین۔ لیکن اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کا تقاضا کیا ہے؟ آپ سے محبت کس انداز سے کی جائے، کیسے کی جائے، کس طرح کی جائے؟ جس طرح ہمیں کتاب و سنت سے یہ بات معلوم ہوئی کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے محبت رکھنا یہ ہمارے ایمان کا لازمی جز ہے، اسی طرح ہمیں کتاب و سنت سے ہی پتہ چلے گا کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے محبت کیسے کرنی چاہیے، اور آپ سے کیوں ہی محبت یا جس طرح کی ہی محبت، کون سی محبت اللہ تعالیٰ کے ہاں قابل قبول ہے، یہ کتاب و سنت ہی میں بتلائیں گے۔ تو جب ہم قرآنی آیات اور احادیث نبوی کا مطالعہ کریں تو ہمیں یہ بات واضح معلوم ہوگی کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی اتباع کرنا، آپ کی فرما برداری کرنا، آپ کی اطاعت کرنا، آپ کی زندگی کو اپنے لیے اسوہ اور قدوہ قرار دینا، یہ آپ کی محبت کا تقاضا اول ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ۔ ان دو آیات کے اندر بھی اللہ رب العزت نے اسی بات کا اعلان فرمایا ہے، اگر کوئی شخص محبت الہی اور محبت رسول کا دعوے دار ہے تو اس کے لیے اب ضروری ہے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی اتباع اور اطاعت کرے، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی اطاعت کو اللہ رب العزت نے اپنی فرما برداری قرار دیا ہے۔ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ۔ اگر کوئی شخص آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی اطاعت و فرما برداری نہ کرے لیکن دعویٰ محبت رسول کا ہو تو اس کا دعویٰ جھوٹا ہی نہیں بلکہ اس کے ایمان پر سوالیہ نشان ہے۔ اب علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، لا يؤمن احدكم حتى يكون هواه تابعا لما جئت به۔ تم میں سے کوئی شخص بھی اس وقت تک مومن نہیں بن سکتا جب تک اس کی خواہشات اس دین، اس شریعت کے تابع نہ ہو جائے جو دین و شریعت میں لے کر آتا۔ یہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان ہے۔ لہذا جو شخص بھی آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی محبت کا دعویٰ کرے اور آپ کی محبت میں چاہے جتنا مزید غلو کرے
اس کی محبت ناقابل قبول ہے جب تک اس کے اندر اتباع رسول نہ ہو۔ شاعر کا بھی قول ہے نا، تعصی الرسول وانت تظہر حبہ هذا لعمری فی الزمان بدیع لو كان حبك صادقا لأطعته بأن المحب لمن يحب مطيع۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی بھی کرتا جا رہا ہے اور اظہار محبت بھی کرتا جا رہا ہے، یہ تو بڑی اچھی بات ہے۔ اگر تیری محبت سچی ہوتی تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی اطاعت کرتا۔ کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ محب اپنے محبوب کی بات مانا کرتا ہے۔ اگر آپ صرف محبت کا نام لیں اور بات نہ مانیں اور آپ کی محبت میں غلو بھی کر دیں، اس محبت کا کوئی فائدہ نہیں، الٹا نقصان ہوگا۔ عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی محبت میں غلو کیا اور اللہ کا بیٹا قرار دے دیا، اللہ رب العزت نے ان کو گمراہ قرار دیا ہے۔ اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے بھی اس لیے فرمایا تھا، لا تطرونی کما اطرت النصارى المسیح ابن مریم، تم میری شان میں اس طرح غلو نہ کرنا جس طرح عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ بن مریم کی شان میں غلو کیا، ان کو اللہ کا بیٹا قرار دے دیا۔ اس طرح تم میری شان میں یا میری محبت میں غلو مت کرو۔ تو یہ چند باتیں اس بات کے متقاضی ہیں کہ ہم آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی اگر محبت کا دعویٰ کرتے ہیں نا، تو ہمیں چاہیے بس اپنی زندگی میں زندگی بھر آپ کی اطاعت کریں، آپ کے قول، آپ کے فعل اور آپ کے عمل کو اپنی زندگی کا شعار بنائیں۔ یہی محبت ہے۔ محبت یہ نہیں ہے کہ تم سال کے بعد آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا میلاد منا لو، بازاروں کو سجا لو، گلیوں کو سجا لو، لوگوں کو اکٹھا کر کے تماشا ان کو دکھا دو۔ یہ کیا دین ہے؟ یہ معاذ اللہ اللہ کے نبی، یہ گستاخی ہے یہ والی۔ یہ کام اللہ کے نبی نے نہ کیا۔ آپ کے اپنے میلاد کا جشن نہ آپ نے منایا، نہ خلفائے راشدین نے منایا، نہ صحابہ کرام نے، نہ تابعین نے۔ یہ قرون اولیٰ جو بہترین زمانہ تھا، ان کے لوگوں کا اس بات کا علم ہی نہیں تھا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اپنے ساتھیوں سے کہا کرتے تھے، اتبعوا ولا تبتدعوا، لوگو اے میرے ساتھیوں، نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی اتباع کیا کرو، ابتداع نہیں کرنی تم، یعنی اپنی طرف سے عبادت ایجاد نہیں کرنی۔ آپ نے جو کہہ دیا، جو کر کے دکھلا دیا، اس کے پیچھے اب چلو، یہی اتباع ہے، یہی اطاعت ہے۔ جو آپ نے نہ کہا نہ کیا، یہ ابتداع ہوگا۔ اور فرماتے ہیں فقد کفیتم، کیا تمہیں کتاب و سنت کافی نہیں ہے؟ تمہارے لیے اللہ کے نبی کی زندگی کافی نہیں ہے؟ کیا تمہارے لیے خلفاء راشدین کی زندگی کافی نہیں ہے؟ علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین۔ ان باتوں کو ذہن نشین کریں اور بغیر کسی یعنی تعصب کے یہ مت گمان کیا کریں کہ یہ کہنے والا جو ہے نا، اسے کس فرقے سے اس کا تعلق ہے، کس مسلک سے اس کا تعلق ہے۔ اب بات پہ، دلائل پہ غور کیا کریں کہ کتاب و سنت، ہمیں کتاب و سنت کی طرف کون بلا رہا ہے؟ اب کتاب و سنت کو فالو کرو، کتاب قرآن و حدیث کی طرف آئیں، یقینی بات ہے پرسکون زندگی گزرے گی۔ اگر ہم نے یہ کام نہ کیا، اپنی زندگیوں کے اندر بدعتوں کو شامل کر دیا، تو کل قیامت کے دن اللہ تعالی ہمیں حوض کوثر کا پانی نصیب نہیں فرمائیں گے۔ بلکہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام جب آپ کے ساتھیوں کو روک دیا جائے گا، آپ کے امتیوں کو روک دیا جائے گا، آپ فرمائیں گے اصحابی، یہ تو میرے ساتھی ہیں، تو جواب ملے گا انک لا تدری ما احدثوا بعدک، آپ کو نہیں معلوم کہ انہوں نے آپ کے بعد آپ کی دین کے اندر کون کون سی چیزیں شامل کر دی اپنی طرف سے بنا۔
تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے، فَأَقُولُ لَهُمْ سُحْقًا سُحْقًا، دفع ہو جاؤ، دور ہو جاؤ۔ تو یہ کتاب و سنت ہماری رہنمائی کرتی ہے، ہمیں قرآن کو دیکھنا چاہیے، اللہ کے نبی کے فرمان کو دیکھنا چاہیے، نہ کہ ہم نے جو اپنی طرف سے باتیں بنائی ہوئی ہیں اس کے پیچھے نہ چلا جائے۔ یہ چند اصلاحی باتیں تھیں، کسی سے کوئی تعصب نہیں ہے، کسی کے ساتھ کوئی دشمنی نہیں ہے، اصلاح مقصود ہے۔ اگر اصلاح کر لی جائے تو بھلا دنیا کے اندر بھی ہو، آخرت میں بھی ہے۔ اگر اپنی مرضی کی جائے تو اس میں بتانے والا اس کا تو کچھ نہیں جائے گا، کرنے والا پھر آخرت میں خود ہی بھگتے گا۔ اللہ رب العزت ہمیں سمجھنے کی توفیق